बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाओं के केसेस से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ़्त सामने आई है और खतीजा शाह की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि साइफ़र मुकदमा और जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है जिसमें 4 दिन के लिए तफ्तीश की इजाज़त दी गई है, उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने जो अहम तफसीलात और आज की समाअत का जो अहवाल है वो बताया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और आज पहला बड़ा पावर शो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मोनस इलाही के असासा जात ज़ब्त करने का हुक्म सुनाया है नैब अदालत ने और उनके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने PTI रहनुमा मोनस इलाही के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करते हुए उनके तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि मोनस इलाही के 8 अकाउंट्स और 6 गैर मनकूला जायदादों को मुंजमद किया गया है। तमाम इदारे इस मामले में अदालत की मुआवनत करें और आइंदा समाअत पर मोनस इलाही के तमाम असासे और अकाउंट मुंजमद होने से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश की जाए। अब जानते हैं कि ऐसे पहले भी फैसले आते रहे हैं, जब नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ के, इसहाक डार का जो बंगला है गुलबर्ग लाहौर में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उसको एक वेलफेयर का इदारा बना दिया था यतीम बच्चों के लिए, तो वो चूँकि शरीफ ख़ानदान है, उनके तगड़े वकील हैं और उनका वो सिर्फ वकील नहीं करते, वो कुछ और भी करते हैं। तो उनके जितने भी ऐसे फ़ैसले हुए थे, अगर अदालतें फ़ैसला कर देती थी तो आगे इंतज़ामिया जो DC है जिसने नीलामी करनी होती है वो किसी न किसी बहाने से एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि नवाज़ शरीफ की ज़रई ज़मीन का हुक्म हुआ कि उसको नीलाम किया जाए, तो एक बंदा पहुंच गया, उसने कहा जी मैंने ठेके पे ली हुई है तो मेरा तो ठेका जो है वो चला जाएगा। वो कई साल चलती रही, 1.5 साल से ज़्यादा वो दरख्वास्त चलती रही। तो ये इस तरीके से सिलसिला इनका चलता है। अब चूँकि तमाम लोग एक पेज पे हैं और तमाम लोग ये समझते हैं कि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से चौधरी ख़ानदान की जो जायदादें हैं वो ना सिर्फ ज़ब्त होती हैं बल्कि उनको सील कर दिया जाता है और फिर उसके बाद नीलामी का अमल भी शुरू हो जाएगा, चूँकि ये हमारे अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद इन्होंने अब करवाना है। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि मोनस इलाही अपनी स्पेन वाली रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे। लंदन में उनकी रिहाइशगाह पर वारंट की तामीली रिपोर्ट अभी आनी है, ताहम अब तक पेश करदा रिपोर्ट से मुतमईन है जिसमें कहा गया कि मोनस इलाही जानबूझकर गिरफ़्तारी से छुप रहे हैं, इस वजह से उनके दायमी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं। और जो इंटरपोल को लिखने के हवाले से वज़ारत दाखिला ने अपना जवाब जमा करवा दिया है और साथ FIA का कहना है कि हम रेड वारंट जारी करके इंटरपोल के ज़रिए उनको गिरफ़्तार करेंगे मोनस इलाही को। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ख्वाहिश का इजहार किया है। एक तो आपको पता है वज़ीर खेल जो निगरान वज़ीर खेल हैं वो चीफ़ सेलेक्टर बन गए हैं। अल्लाह की शान है, हमारे क्रिकेट बोर्ड का जितना बेड़ा गर्क ज़क्का अशरफ के दौर में हुआ है और वो ख़ुद इंटरम वो भी निगरान है कि चीफ़ सेलेक्टर बना दिया है वहाब रियाज को। वो उन लोगों को कप्तान बनाया गया है जो ख़ुद जिनकी बतौर खिलाड़ी जगह नहीं थी और ऐसे बंदे को चीफ़ सेलेक्टर बना दिया गया जो मेरे ख्याल में तो बतौर खिलाड़ी उसको अब जो हालात हैं तो कोई लीग भी ये जो पाकिस्तान सुपर लीग होगी उसमें शायद कोई जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ हैं वो उनको लें भी नहीं और उनको चीफ़ सेलेक्टर बना दिया गया है। कैसे कैसे ओहदे बांटे गए हैं और कैसे जब ज़वाल आता है, जब कौमों में या मुल्कों पे ज़वाल आता है फिर हर इदारे पे आता है। बदकिस्मती है कि किस तरीके से इदारों को सिस्टमेटिक जो है वो तबाही की तरफ लाया जा रहा है। अब निगरान जो वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, वो पंजाब बार कौंसिल गए थे और वकला की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। इंडिपेंडेंट ग्रुप जो एहसन बून और आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है उनकी इस वक्त पंजाब बार कौंसिल में फॉर्मेशन है। उन्होंने एक प्रोग्राम किया हुआ था तो उसमें मोहसिन नकवी मेहमान ख़ुसूसी थे, तो उनके साथ भून साहब भी थे, तारड़ साहब भी थे, वो भी मौजूद थे वहाँ पे। तो वकला कह रहे हैं कि वो शख्स जो गैर आइनी एक ओहदे पर बैठा है और गैर आइनी तरीके से वो 1 साल हो गया है बतौर निगरान वज़ीर आला, तो उनको बार कौंसिल के उसमें नहीं बुलाना चाहिए था। अब लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार ये 2 बड़ी बार हैं जहाँ पर
حامد خان گروپ ہے، باقی تو جو پنجاب بار ہے، پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ہے، وہاں ساری جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے. تو جس طریقے سے یہاں الیکشن جیتے ہیں تو پھر اگلے الیکشن بھی تو ایسے ہی یہ جیتیں گے اور یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ سانیہ 9 مئی میں ملوث ملزمان کی جو اب تک گرفتار نہیں ہوئے ان کی گرفتاری پر بہت سخت برہمی کا اظہار کیا ہے جناب نے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا. انہوں نے کہا کہ سانیہ 9 مئی میں ملوث شر پسندوں کی عدم گرفتاری پر برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے ہدایت کی کہ مفرور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. محسن نقوی نے کہا کہ عوام کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں. آپ اندازہ لگا لیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جیسے جیسے انتخابات قریب آتے جائیں گے سخت کریک ڈاؤن شروع ہوتا جائے گا اور کسی بھی صورت الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ سارے معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہوں. دوسری جانب صنم جاوید کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا. پولیس کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ان کا جو ٹیسٹ کروانا تھا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ وہ کروا لیا گیا ہے. جج ابر گل خان صاحبہ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ صنم جاوید اور دیگر کارکنان نے زمان پارک کے باہر پیٹرول بم پھینکے، زمان پارک میں ڈی آئی جی پر تشدد کیا گیا، پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں اور صنم جاوید نے نفرت انگیز تقاریر سے کارکنان کو پولیس پر حملے کے لیے اکسایا. اب عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے اور اس میں اب درخواست ضمانت دائر کر دی گئی. چونکہ پہلے جسمانی ریمانڈ پہ تھیں، اب درخواست ضمانت بھی دائر کر دی گئی ہے اور اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ کس طرف جاتا ہے. ختیجہ شاہ کے حوالے سے انتہائی پریشان کن خبریں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو ختیجہ شاہ کو 30 روز کے لیے نظر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں ڈی سی لاہور نے. پہلے 9 مئی کے مقدمات میں ان کو گرفتار کیا گیا، تمام مقدمات میں ضمانتیں ہوئیں، پھر ایف آئی اے کے سائبر کرائم مقدمے میں گرفتار کیا گیا، وہاں سے ضمانت ہوئی. اب 30 روز کے لیے نظر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ایس پی کینٹ اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ ہے اس کی سفارش پر نظر بند کیا گیا ہے. ختیجہ شاہ کی نظر بندی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ختیجہ شاہ 9 مئی کو پرتشدد کارروائیوں میں شریک تھیں اور ان کے ساتھ ہی ایک ہی گاڑی میں اندلیب عباس اور ختیجہ شاہ تھیں. اندلیب عباس نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تو وہ جو ایکٹیویٹی ہوئی 9 مئی میں وہ ساری کی ساری ان کو تمام جو خون ہیں ان کو معاف ہیں. اور ختیجہ شاہ کی حد تک جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے کہا جی کہ ان کو وہ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں، امن کے لیے خطرہ ہیں. ختیجہ شاہ کے خلاف مواد کا جائزہ لیا گیا اور وہ دوبارہ امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتی ہیں اور اس بنیاد پر نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ختیجہ شاہ کو 30 روز کے لیے نظر بند کیا جاتا ہے. ختیجہ شاہ کی قانونی ٹیم نے نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. لاہور کی سیشن کورٹ نے 8 نومبر کو اشتعال انگیز ٹویٹ کے معاملے پر ان کی ضمانت منظور کی تھی. اب یہ جو سلسلہ ہے یہ یہیں نہیں رکا بلکہ ایک اور خبر ہے کہ پشاور میں جو 9 مئی کے مقدمات تھے اس میں ختیجہ شاہ کو نامزد کر دیا ہے. ختیجہ شاہ اس وقت تھیں لاہور میں، جو جناح ہاؤس ہے اس کے باہر موجود تھیں، جس کی وجہ سے پھر ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی. صنم جاوید جناح ہاؤس کے باہر موجود نہیں تھیں، اسی وجہ سے ان کو ریلیف ملا کہ ان کی اے ٹی سی سے ہی ساری ضمانتیں منظور رہیں، ان کی ضمانت کو ہائی کورٹ گئی نہیں. ختیجہ شاہ چونکہ موقع پہ موجود تھی تو ان کی ضمانت ہائی کورٹ سے ہوئی. اب ان کو پشاور میں کہا جا رہا ہے کہ مقدمات میں کو نامزد کیا گیا ہے اور اب پشاور پولیس گرفتار کرے گی. تو یہ بھی ایک خبر سامنے آ رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. لیکن جو چیزیں ہیں بہتری کی طرف آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہے. اور ایسے ہی ان خواتین کے خلاف جو کارروائیاں ہیں، چونکہ جب قاضی خاموش ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو چیزیں پھر کس سے امید رکھی جائے. عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ملک ریاض اور ان کے اہل خانہ کے نام پر 20 ملین پاؤنڈ ہے لیکن ان کو انکوائری میں نہیں بلایا گیا، صرف عمران خان کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے ان کے 20 ملین پاؤنڈ کو سپریم کورٹ میں جمع کروایا. ان کا کہنا تھا کہ آج احتساب عدالت کے جج کے سامنے پی ٹی آئی چیئرمین اور بیگم بھی پیش ہوئی. سماعت کے دوران 2 دن ریمانڈ کی بات کی گئی. پروسیکیوٹر نے کہا مناسب وقت نہیں مل سکا. ہم نے کہا یہ آج کی بات نہیں ہے کہ کابینہ کا متفقہ فیصلہ تھا. 190 ملین پاؤنڈ میں برطانیہ کرائم ایجنسی نے براہ راست پیسے سپریم کورٹ بھیجے تھے. القادر ٹرسٹ کا پیسہ پی ٹی آئی چیئرمین اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا. القادر ٹرسٹ میں ملک ریاض کی جانب سے زمین دی گئی جو ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا گیا.
انہوں نے کہا کہ القادر یونیورسٹی آج بھی موجود ہے، نیب اس سے قبل 190 پاؤنڈ ریکوری پر بڑا فخر محسوس کرتی رہی ہے۔ سال 2020 میں اس کیس کو بند کر دیا گیا، حکومت جانے کے بعد دوبارہ کیس کھول دیا گیا، نیب نے کیس کو داخل دفتر کر دیا، جس پر انکوائری افسر نے کہا کہ کسی بھی وقت انکوائری کھولی جا سکتی ہے، جو قانون جس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ نیب کی ٹیم کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی چیئرمین سے تفتیش اڈیالہ جیل میں کی جائے۔ کیس میں ملک ریاض، ان کے بیٹی اور بیٹے کے نام پر 20 ملین پاؤنڈ ہے، لیکن ان کو کسی نے نہیں بلایا۔ القادر ٹرسٹ کی زمین زلفی بخاری کے نام تھی، ان کو کسی نے نہیں بلایا۔ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کیس کی سماعت منگل کو دن 2 بجے تک ملتوی کی گئی ہے، اور بشرا بیگم کی قبل از گرفتاری درخواست پر بھی سماعت اب منگل کو ہوگی، اور چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ بشرا بیگم کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے 4 سدہ میں آج بہت بڑا سابق ایم این اے ہے افضل خان، ان کے ڈیرے پر حجرہ وہاں کہا جاتا ہے، حجرے پر بہت بڑا ایک ورکرز کنونشن تھا۔ نام ورکرز کنونشن کا تھا، لیکن وہ بڑے جلسوں میں سے جلسہ نظر آتا تھا۔ شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، رہنما اور بقیہ جو قیادت ہے خیبر پختونخوا کی، وہ وہاں پر موجود تھی۔ 4 سدہ میں مسلسل تیسرا روز ہے، وہاں پر بڑے پیمانے پر جو جلسے اور ورکرز کنونشن اور انتخابی مہم ہے وہ جاری ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ پولیس چاہ کے بھی ان کو نہیں روک سکتی، اور جہاں ان کو چھوٹا موٹا معاملہ وہاں تو وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر۔ اور پھر جو توہین عدالت کی درخواست پشاور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے، اور جس میں عدالت نے آئی جی کو طلب کیا ہوا ہے، تو اس کا بھی بڑا اثر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو انتخابی مہم ہے وہ زور و شور سے خیبر پختونخوا کی حد تک شروع ہو چکی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔